سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقہ اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و بھولکپور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑا، چلکل گڑا، وارث گڑا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگ وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگز راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی، یہ پہاڑی شریف کا علاقہ، دوسرا قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ و مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اپوگڑا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ اور اپوگڑے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC/ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقہ چندرائن گٹے میں بھی یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے SC/ST BCs کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25,000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور یہ مسئلہ کسی غریب کا یا رئیس کا یا امیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے کا ہے،
भूखे के घर तक अनाज को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है और हमारा ये मिशन है। और इसके अलावा भी रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहां पे ज़रूरतमंद लोग अपने घर के पते और फ़ोन नंबर्स मुझ तक पहुंचा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी राशन को पहुंचाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक 25 से 30 टीम्स हैं जो मुसलसल मैसेज और फ़ोन जैसे आता है उन तक ये अनाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे टीम में जो भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बिलखुसूस हमारे समद बिन अब्दास साहब का, फहाद बिन अब्दास साहब का, हमारे नसीर गयास साहब का, सईद साहब का और हमारे चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर जनाब वहाब साहब का, जो मुसलसल मैं कहूँगा कि 1 महीने से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, जो हमारी ये 5 लोगों की टीम अनाज खरीदती है, यहाँ तक लाती है, फिर इसकी पैकिंग होती है। तो 1 महीने से मुसलसल यहाँ पे कैंप करे हुए हैं। मैं उन तमाम का भी काफ़ी ममनून और मशकूर हूँ। उसके अलावा भी मैं मेरा अखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि जितने भी असहाब जिन्होंने ऐसे वक्त में मदद की है, चाहे वो 2 बैग होने दो, चाहे वो 2000 बैग होने दो, चाहे वो 200 होने दो या 20 होने दो, जिन्होंने भी जो मदद की है इस आजमाइश के वक्त में, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल करे। हर किसी ने किया। और बिलखुसूस मैं मेरे हलक़े में जनाब हमीद साहब का, जो RR ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़िम्मेदार हैं, बानी हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ महल्ले जात में और चंद्रायन गुट्टे में दिल खोल कर इमदाद की है, अनाज की तकसीम अमल में लाई है। ये काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। उनके अलावा कई NGOs ने भी काम किया है, कई इनफरादी हैसियत में भी काम किए हैं लोगों ने। तो बहरहाल जिसने भी, किसी ने दिखाकर काम किया है तो किसी ने छुपाकर काम किया है। दिखाकर काम करने वालों का भी शुक्रिया, छुपाकर काम करने वालों का भी शुक्रिया। और मैं फिर से अपील करूंगा सारे लोग, काबिल इस्तिताअत लोग जितने भी हैं, उन सब से कि जो भी जिससे भी जो भी बंद पड़ता है वो करें, और जितना भी करेंगे कम है। इसके साथ ही साथ एक आखिर में ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अनाज की जो तकसीम मेरी जानिब से, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो की जा रही है, इस पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो वो भूखे का हक है। और जिसके पास अनाज है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अनाज रख कर नहीं है कहने वाला एक भूखे का हक छीन रहा है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है उन लोगों से जिनके पास अनाज है, वो बराए मेहरबानी ये अनाज को न लें और लौटा दें ये कहते हुए कि हमारे पास अनाज है, आप दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे इज्जतदार लोग हैं जो खतारों में नहीं खड़े हो सकते, जो मांग नहीं सकते, जो फिर कर अनाज जमा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत के खातिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, परेशान हैं। तो खुदारा जिनके पास अनाज है वो ये न समझें कि अकबर साहब के पास से आ रहा है तो हमारा हक है। नहीं, अकबर साहब के पास से जो आ रहा है उस पर भूखे का हक है। मैं समझता हूं कि जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको निकल कर आगे आना पड़ेगा कि आवाम की तकालीफ में, ऐसे वक्त में, आवाम की मुसीबत के वक्त अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, चावल भरा पड़ा है, लेकिन वो तकसीम नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि कितने परेशान हैं, इनको एहसास नहीं है, गरीब की परेशानी का एहसास नहीं है।
کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے, ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے. ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دو لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے. اس کی بھوک کا یہ عالم ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا, تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو, اور یہ ضروری ہے. یہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرایہ دار مکاندار سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے 3 مہینے کا کرایہ ڈیفر کرنے کا, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں ریاستی حکومت برقی کے بلز معاف کر رہی ہے, واٹر چارجز کیوں نہیں معاف کر رہی ہے, اس طرح کی رعایتیں ٹیکس میں کیوں ایگزمپشن نہیں دیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ریاستی حکومت خود آگے بڑھ کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ دیکھیے, ریاستی حکومت تو کر رہی ہے اور تنقید برائے تنقید کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ KTR صاحب بالخصوص مسلسل گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, KCR صاحب بھی میٹنگز لے رہے ہیں, اور ریاستی حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو 1500 روپیے بھی دیے گئے ہیں, اور ایک نیا ہاسپٹل بھی گچی بولی کے پاس بھی آ رہا ہے. اس کام تو ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور کام کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ایک کے منہ سے نوالا کھینچنا اور دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے والا ہے کہ کرایہ مکان مالک کرایہ حاصل نہ کریں اور 3 مہینے تک. تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا. اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ, اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے, ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں, تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے آپ. وہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں 10,000 سے نیچے ہیں ان کو ڈیفر کریے آپ. 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے, اور یا کچھ سہولتیں دیجیے, اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں. لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے, پاور کنزمپشن کم ہے, واٹر کنزمپشن کم ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا, اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا, یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ارے آپ یہ اعلانات کریے, نہیں ایک ہی کو کرنا ہے. میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے, اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں. کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو, مکاندار بھی خوش ہو, ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے. ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کریں, کیونکہ وائٹ راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو 12 کلو چاول تو کیسے بھی مل رہا ہے, 2,000 روپیے بھی مل رہے ہیں, 500 روپیے مرکزی حکومت, 1500 ریاستی حکومت کی طرف سے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے, تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد, کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے, راشن کارڈ نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں, اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, آ رہا ہے, اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے, تو ہم کو صبر کرنا ہوگا. تو میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھومنا پھرنا ذرا کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا
کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھلاؤ، پڑوسی کی بھوک مٹاؤ، اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے. امید کروں گا کہ ہر کوئی، میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پہ عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے. بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا، لیکن اس کے بعد جو مصائب و مشکلات آنے والے ہیں کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے ہیں. نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بند ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گی، نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے. بہت سے مسائل ہونے والے ہیں. صبر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کفایت شاری کا. ہر وقت اگر آپ 1 روپیہ خرچتے تھے، اگر اب 20-25 پیسے میں اگر کام نکل جاتا ہے تو کام نکالیے. 75 پیسے کو بچانے کا وقت ہے، کیونکہ نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہونے والے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوکریاں جا رہی ہیں، کئی نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، دواخانوں میں دیکھ رہے ہیں، انڈسٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ نکالتے جا رہے ہیں نوکریوں کو. تو یہ وقت بہت نازک ہے، نہ صرف اب بلکہ آنے والے 6 مہینے بھی ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے ملک، ریاست و شہر میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آزمائش کا وقت ہے. تو ہم کو تیار ہونا ہے. اب تو اس وائرس سے لڑنا ہے. یہ وائرس ختم ہونے کے بعد جینے کے لیے، روزی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا ہوگا. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، صبر کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا.